وینزویلا میں سوشلسٹ لیڈر نیکولس مادورو کو اپوزیشن کے احتجاجیوں کی جانب سے نکالنے کی کوششوں میں بین الاقوامی حمایت جوش اور ولولے کا باعث بنی ہے۔ اس حمایت میں وینزویلا کی تیل کی صنعت پر امریکی پابندیاں اور امریکہ اور 50 دیگر ملکوں کی جانب سے اپوزیشن لیڈر جوان گوائیڈو کو عبوری صدر کی حیثیت سے تسلیم کرنا شامل ہیں۔ تاہم نیکولس مادورو شدید سیاسی سختیوں کے ذریعے ابھی تک برسر اقتدار رہنے میں کامیاب ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس چند ہی ایسے اقدامات باقی بچے ہیں جو وینزویلا میں تبدیلی لانے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے لیے اس کے نقصانات محدود ہیں تو امکان یہ ہے کہ اس کے فوائد بھی محدود ہوں گے، لیکن زیادہ نقصانات کے ذریعے زیادہ فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ان ملکوں پر حملہ کر دیں، ان کی حکومتیں تبدیل کر دیں اور انہیں اپنی مرضی کی پالیسیاں بنانے پر مجبور کر سکیں۔ پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے نیکولس مادورو کو مبینہ طور پر 20,000 سیکیورٹی اہلکار فراہم کرنے پر کیوبا کو اقتصادی ناکہ بندی کی دھمکی دی۔ وہ اس نظریے پر کام کر رہے ہیں جو 90 کی دہائی میں پیش کیا گیا۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو دوسرے ملکوں کو کوئی ایک انتخاب کرنے پر مجبور کرنا چاہیے کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ کاروبار کریں یا ایران، کیوبا یا شمالی کوریا کے ساتھ۔ جہاں تک ایران کا تعلق ہے، صدر ٹرمپ کی سیکیورٹی ٹیم نے حال ہی میں جنوبی کوریا اور جاپان جیسے حلیفوں سمیت دوسرے ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ ایران سے تیل خریدنا جاری رکھیں گے تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پابندیاں کسی حد تک امریکی اتحادیوں کی ایران پر یہ دباؤ بڑھانے پر مجبور کرنے پر کارگر ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ اپنی جوہری عزائم سے دستبردار ہو جائیں اور مشرق وسطی مسلح جنگجوؤں کی حمایت بند کر دے۔ ان کی حکومتوں کی جانب سے اپنی پالیسیز کی واضح مخالفت کے باوجود ٹرمپ نے یورپی ملکوں کو ایرانی معیشت سے الگ ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی مخالفت کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے۔ یہ ممکنہ طور پر شمالی کوریا پر ٹرمپ حکومت کی قیادت میں پابندیاں تھیں، جن کے باعث پیونگ یانگ نے بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں کے تجربے ملتوی کرنے اور ڈی نیوکلرائزیشن پر بات چیت کی حامی بھر دی۔ تاہم واشنگٹن کے اس مطالبے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے کہ پیونگ یانگ پابندیاں اٹھائے جانے سے قبل اپنے جوہری ہتھیار بالکل بند کر دے۔ تجزیہ کاروں کو شبہ ہے کہ اقتصادی پابندیاں کسی مخالف ملک کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ان سے بڑی تبدیلیوں کا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ وہ کم اثر ہوتی جائیں گی اور ہدف بنائے جانے والے ملک ان سے بچ نکلنے کے راستے ڈھونڈ لیں گے۔ برائن پیڈن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔